قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، وہ بولے اسے کیوں کر زندہ کرے گا اللہ اس کی موت کے بعد۔ فاماتہ اللہ 100 عام، تو اللہ نے انہیں مردہ رکھا 100 برس، ثم بعثا، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا آپ یہاں کتنا ٹھہرے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، آپ نے عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم۔ قال بل لبثت 100 عام، فرمایا نہیں بلکہ آپ کو 100 برس گزر گئے۔ فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے اور پانی کو دیکھیے، لم یتسنہ، بو بھی نہ لایا، اس میں بدبو کوئی پیدا نہ ہوئی، 100 سال کے بعد بھی وہ اسی طرح ہے۔ اللہ کی شان کہ پانی اور کھنا یہ جلدی خراب ہونے والی چیز ہے، وہ 100 سال تک اسی طرح درست ہے، اور گدھا وہ کچھ عرصے تک باقی رہ سکتا ہے، لیکن وہ 100 سال میں اس کی ہڈیاں بھی سلامت نہ تھیں۔ وانظر الی حمارک، اور آپ اپنے گدھے کو دیکھیے کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ اس لیے کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ وانظر الی العظام، اور آپ ان ہڈیوں کو دیکھیے، کیف ننشزها، کس طرح ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ فلما تبین له، جب یہ معاملہ ان پر ظاہر ہو گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بولے میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب اس رکوع کی جو تیسری آیت ہے اس میں بھی ایک واقعہ ہے جس میں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتى، تو کیوں کر مردے زندہ کرے گا، مردے تو کیسے زندہ فرمائے گا۔ قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں۔ قال بلا، عرض کی یقین کیوں نہیں، ضرور یقین ہے۔ ولکن لیطمئن قلبی، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ رب العالمین تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا ہے، لیکن اس سوال میں حکمت یہ بیان ہوئی تاکہ سوال اور جواب سے لوگ جان لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال اس لیے تھا کہ آپ کے ایمان میں مزید عروج پیدا ہو۔ آپ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا چاہتے تھے کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو آپ نے عرض کی اس کا سبب یہ ہوا کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی وہ مرا ہوا تھا۔ جوار بھاٹے میں سمندر کا پانی چڑھتا اترتا رہتا ہے، جب پانی چڑھتا تو مچھلیاں اس لاش کو کھاتی، جب اتر جاتا تو جنگل کے درندے کھاتے، جب درندے جاتے تو پرندے کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا رب، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، ملک الموت رب العالمین سے اذن لے کر آپ کو یہ بشارت سنانے آئے،
آپ نے بشارت سن کر اللہ کی حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا کہ اس کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی۔ قال، اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، آپ 4 پرندے لیں، فصرہن الیک، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں تاکہ اچھی طرح شناخت ہو جائے۔ جب یہ دوبارہ زندہ ہو تو آپ انہیں پہلے سے جانتے ہو کہ یہ وہی ہیں جو پہلے تھے، اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے۔ ثم ادعوہن، پھر انہیں بلائیے، یأتینک سعیا، وہ آپ کے پاس پاؤں سے دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، مور، مرغ، کبوتر اور کوا۔ انہیں اللہ کے حکم سے ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور کیما کر کے ان کی اجزاء باہم ملا دیے اور اس مجمع کے کئی حصے کیے۔ ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھ لیے۔ پھر ان پرندوں کا نام لے کر آپ نے انہیں بلایا۔ حکم الہی سے یہ فرماتے ہی وہ اجزاء ہوا میں اڑنے لگے، مختلف پہاڑوں سے وہ اجزاء اڑ کر فضا میں مل گئے، اور پھر ہر جانور کا جز الگ ہوا، اور پھر اپنی ترتیب سے وہ جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے۔ وہ بغیر سر کے تھے، کیونکہ سر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، تو وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ اپنی گردن اپنے سر سے انہوں نے جب ٹچ کی تو اللہ کے حکم سے وہ جڑ گئی، وہ مکمل ہو کر ہوا میں اڑنے لگے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے۔ وَعْلَمْ، اور جان رکھ، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس رکوع میں 3 واقعات ہیں اور تینوں میں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے، اور ایک ہی مضمون ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ اس پورے رکوع میں درس یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ ہم سچی پکی توبہ کریں، موت کی تیاری کریں، ہم سوچیں کہ یہ گناہوں بھرے نامہ اعمال لے کر ہم اللہ کے حضور کیسے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کا 35واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔